الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ سفارش کیجیے اور اجر بھی پائیے۔ ایک بہت اہم چیز ہے جو ہمارے درمیان سے ختم ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہر آدمی کسی نہ کسی فیلڈ میں ماہر ہے، کہیں وہ کام کر رہا ہو کسی ایک ایسے کام میں جس میں وہ ماہر ہوں، الگ الگ سیکٹر میں، الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ جگہوں میں ہر آدمی اپنے کام میں ماہر ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہی ہے کہ ہر آدمی کو کسی دوسرے کی کسی نہ کسی ناحیے سے ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی کسی کے مشورے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کسی کے تعاون کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی ضروریات ہر آدمی کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ اب اس کو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو گاڑی خریدنا چاہتا ہے، پہلی دفعہ خرید رہا ہے، ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یا اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ کسی ایسے آدمی سے مشورہ لیے جائیں جو اس میں ماہر ہوں، جانکاری رکھتے ہوں۔ کوئی پرانی گاڑی خریدتے ہیں تو عام طور سے ہم میکینک کو دکھاتے ہیں کہ آپ بتائیے کیسا رہے گا یہ، تو وہ تعاون کر دیتا ہے کہ ہاں یہ گاڑی اچھی ہے، اس کو لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے۔ بعض دفعہ قیمت بھی بتا دیتے ہیں کہ اتنے میں لینا چاہیے، اتنے میں مناسب رہے گا۔ اب ایک آدمی ہے جو کسی کام کے تئیں کسی سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کو ان سے تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی، کوئی ایک آدمی ماہر ہے اس فن میں، لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یا ملاقات نہیں ہے، اتنی بات چیت نہیں ہے، میں انہیں نہیں جانتا ہوں، لیکن ایک اور شخص ہے جس کو میں جانتا ہوں اور اس کو وہ بھی جانتے ہیں، یعنی گویا کہ ان کی دوستی ان سے ہے، مجھ سے نہیں ہے، اور میری ان سے ہے۔ مجھے ان سے ایسی کچھ ضرورت پڑ گئی کہ اگر یہ کچھ تعاون کر دے تو میرے کام میں کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو اب مجھے ان سے جان پہچان نہیں ہے تو مجھے تکلف ہو رہی تھوڑی کہ ان سے میں بات کروں، لہٰذا میں جو میرے ایک اور دوست ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی ان سے بات کرا دیجئے یا ملاقات کرا دیجئے، مجھے ایسا ایسا کام ہے، تاکہ میرا کام کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ تو انہوں نے سفارش کر دی کہ یہ میرے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے مشورے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جو میری رہنمائی کی، یہ ماہر نہیں تھے اس کام میں، وہ نہیں جانتے تھے کس طرح کرنا چاہیے، انہوں نے صرف میری رہنمائی کر دی یا میری سفارش کر دی اپنے دوست سے یا جانکار سے، وہ ماہر فن ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے سفارش کر دی کہ آپ تھوڑا سا ان کا کام اگر ہو سکے آپ سے تو کر دیجیے، تاکہ کیا ہو جائے، ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو ایک تو انہوں نے کام کیا، اس کو تو اجر ملنا ہی ہے، جس نے سفارش کی اس کو بھی اجر ملنا ہے نا؟ جنہوں نے سفارش کر دی ان کو بھی کیا ملنا ہے، اجر ملنا ہے۔ اب آگے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں، احادیث بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ ایک بہت یہ جو چیزیں ہیں ہمارے درمیان تقریباً ختم ہو رہی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی سفارش تو چھوڑیے، اگر کسی کا کوئی خیر اور بھلا ہو جائے تو اس میں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیسا ہو گیا، وہ گھر کیسا بنا لیے، انہوں نے اتنی زمینیں کیسے خرید لی، ان کو یہ جاب کیسا مل گیا، ان کو نہیں ملنا تھا۔ سفارش تو دور چلے گیا، بہت آدمی کے اندر حسد آ گیا۔ ایک سفارش تو نہیں کہ انہوں نے چھوڑ ہی دی، لیکن اگر کسی کا کام ہو گیا تو اس میں بھی تکلیف ہو رہی کہ ان کے ساتھ ایسا کیسا ہو گیا۔ آپ سبھی مشاہدہ کرتے ہیں، ہم سبھی دیکھتے ہیں، یہ بہت ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ مومن کا شیوہ ہے ہی نہیں، مومن کے اوصاف میں سے یہ ہے ہی نہیں، بلکہ ابھی ایک روایت آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم مومنین کو دیکھو گے کہ وہ آپس میں محبت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہوئے، ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک جسم ہو، ایک ہی جسم کے مانند۔ جسم کے کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچے تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے،
پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، ایسا پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے. تو مومن کے احوال کیا ہونے چاہیے تھے کہ اگر میرے کسی مومن بھائی کو تکلیف پہنچے تو مجھے بھی اس بات کا کیا ہونا چاہیے؟ غم ہونا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے. لیکن نہیں، اس کا الٹا ہوتا ہے. دوسروں کی تکلیف میں ہم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. کوئی کامیاب ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام ہو جائے، اچھا معاملہ ہو جائے، کوئی اچھی جاب لگ جائے تو اس سے ہمیں حسد ہوتی ہے. دونوں معاملات میں ہم الٹے ہو گئے. یہی چیزیں ہمارے ساتھ کوئی کرے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچ جائے اور کوئی آدمی اس پر ہنسے، ان کو مزہ آئے تو کتنی تکلیف ہوگی. تو یہی چیزیں دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کے یہ اوصاف نہیں ہے. مومن کے تو حالت ایسے ہیں کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو ایک مومن بھائی کو بھی تکلیف پہنچے گی کہ نہیں ان کے ساتھ یہ ہو گیا، اللہ جو ہے آسانی کا معاملہ کرے. ان سے ہو سکے تو ان کے تعاون بھی کریں گے. مومنین کا یہ شیوا ہے، مومنین کے یہ اوصاف ہیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی خیر اور بھلائی ہو جائے تو اس سے کیا ہونی چاہیے؟ خوشی ہونی چاہیے، ایک فرحت ہونی چاہیے، ایک مسرت ہونی چاہیے کہ میرے فلاں بھائی نے یہ کام کر لیا، ان کے یہ کام آسانی سے ہو گیا، ان کو یہ جاب لگ گیا، انہوں نے یہ کامیابی حاصل کر لی. اس سے کیا ہونی چاہیے؟ خوشی ہونی چاہیے. یہ مومنین کے اوصاف ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں الٹے ہو رہے ہیں. بہت آپ کو بہت ملیں گے، لیکن ہاں معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو اپنے وقت کی قربانی دیکھ کر آپ کی تعاون کرتے ہیں، آپ کو قیمتی مشورے دیتے ہیں. ہر آدمی کے کوئی نہ کوئی ایسے ہوں گے، دوست ہوں گے، جاننے والے ہوں گے. بہت تو ایسے بھی ملیں گے آپ کو جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کے باوجود آپ کے لیے وہ پریشان رہیں گے، آپ کے کام کرنے کے لیے وہ کوشش کریں گے، آپ کا کام ہو جائے اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہیں گے. یہ مومنین کے اوصاف میں سے ہیں کہ جب بھی موقع ملے، اگر ہم کسی فیلڈ میں ماہر ہیں اور وہ خیر کا کام ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم ان کی سفارش کریں. جنہوں نے کام کیا اس کو بھی اجر ملے گا. ہم نے رہنمائی کی، خیر کی، ہم نے ان کی سفارش کر دی تو ہمیں بھی اس کا کیا ملے گا؟ اس کا اجر ملے گا. اب سفارش دو طرح کی ہے اصل میں، یہ بھی سمجھ لیجیے. ایک ہے مستحب جو محبوب عمل ہے جس کے کرنے پر اجر ہے، اور ایک کیا ہے؟ حرام ہے. بہت واضح سی بات ہے. کوئی آدمی چوری کرنا چاہتا ہے اور چوری کا آئیڈیا کسی کو بہت اچھے سے آتا ہے. اب سفارش کر دی کہ بھائی ان کو بتا دیجئے تھوڑا کیسا کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جس نے کسی کی اچھی سفارش کی، خیر اور بھلائی کی سفارش کی، اچھائی کی طرف رہنمائی کی، تو انہیں بھی اس میں سے ایک حصہ ملے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کا الٹا بھی تو ہوگا، اس کا الٹا بھی تو ہوگا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. اور جس نے برے کام کی سفارش کی، برائی کی طرف رہنمائی کی، برے کاموں میں کسی کی مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جس نے برا کیا اس کو تو ملے گا ہی، جس نے رہنمائی کی، سفارش کی، مدد کی، اس پر بھی بوجھ ہوگا. اس لیے دو طرح کی سفارشیں ہیں. ایک ہے مستحب جو محبوب عمل ہے، اس کے کرنے پر اجر کے مستحق ہم ہوں گے، اور ایک ہے حرام جس کے کرنے پر ہم گنہگار ہوں گے. لہٰذا ایسی سفارش سے بچنے کی ضرورت ہے جو حرام ہے، اور ایسی سفارش کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہمیں اجر ملے گا. لہٰذا آئیے چند احادیث اور چند قرآنی آیات کے ذریعے سے اس عنوان کو اور اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. ابھی جو آیت پڑھی گئی اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر اچھی سفارش ہم کریں گے تو اس کا اجر ہمیں ملے گا، اور برا اگر کریں گے تو اس کے گناہ بھی ہمیں ملے گا. جس نے کیا اس کو تو ملے گا ہی، اگر ہم نے سفارش کی کسی کی تو وہ بھی اس کا بھی گناہ ہمیں برائی میں تو اس کا بھی گناہ ہمیں ملے گا. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اشفعوا تؤجروا، کہ سفارش کرو اور اجر حاصل کرو، یعنی بغیر انویسٹمنٹ کے فائدہ حاصل کرو. کسی کی سفارش کرنے میں پیسہ نہیں لگتا نا. کوئی ماہر ہے، جان پہچان ہے، کسی اور کو ضرورت ہے، بتا دیجئے کہ آپ تھوڑی ان کی اگر ہو سکے تو یہ کام میں مدد کر دیجئے.
یہ میرے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، اور یہ ہر خیر اور بھلائی کے فیلڈ میں کرنے چاہیے، ہر خیر اور بھلائی کے فیلڈ میں کرنے چاہیے۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن رہنمائی کر دیتا ہوں، یہ سب چیزیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی طرف کسی کی سفارش کیجئے تو سامنے والا سمجھتا ہے ان کو کیا پڑی، یہ کیوں اتنا لگے ہوئے ہیں، ان کو کچھ مفاد ہے کیا؟ نہیں، یہ سب چیزیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک مومن بندہ کسی کی سفارش کر رہا ہے کسی سے، تو آپ ان سے خیر کی امید رکھیے۔ آپ کی اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حسن ظن کی ہے نا، ہم ان سے خیر اور بھلائی کی امید رکھیں کہ انہوں نے سفارش کی، وہ انہوں نے حدیث یاد کی ہوگی اس لیے سفارش کی، نہ کہ ان کا کوئی مفاد ہوگا، نہ کہ ان کا کوئی اس میں ذاتی فائدہ ہوگا۔ اصل میں معاشرے میں کوئی چیز آتی ہے نا تو اس کے کچھ ہوتے ہیں سورس جس کی وجہ سے آتی ہیں۔ کچھ نے اس میں بھی گڑبڑ کی، سفارش کی تو اس کے بھی کچھ حاصل کر لیے، تبھی تو یہ بات آئی، لوگوں کے ذہنوں میں آئی کیوں؟ سفارش کر دی، اس میں بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی کہ میں نے آپ کی سفارش کی، کام ہو گیا، لاؤ۔ اب اگر معاملات ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں لوگوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح سی بات ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اور اجر حاصل کرو۔ اس کے بعد جو لوگ خیر اور بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، سفارش کے ذریعے سے ہو، مشوروں کے ذریعے سے ہو، اپنے تعاون کے ذریعے سے ہو، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ ہیں وہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے محبوب ترین لوگ اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، جس چیز میں وہ ماہر ہیں اس میں وہ فائدہ پہنچائے، کسی اور کے ذریعے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کریں، تو وہ لوگوں میں سب سے پسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ اس کے بعد جو لوگ دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کی رحمت میں آتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت انہیں کیا ہوتی ہے؟ حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خیر اور بھلائی ہم پر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، خیر اور بھلائی کے لیے ایک دوسرے کے لیے سفارش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرو، آسمان والے تم پر رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، یعنی تم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کی خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ اور یہ دونوں حدیثیں ملا لیجیے، اس کے معنی ایک ہی ہیں کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور سفارش سے جو ابھی روایت آپ کے سامنے آئی کہ سفارش سے ایک اخوت کا اظہار ہوتا ہے، بھائی چارے کا ایک کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے، اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں ان سے کیا ہے؟ الفت ہے، محبت ہے، دینی بھائی ہونے کے ناطے ان سے ایک طرح کا لگاؤ ہے، اس لیے ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں یا ان کی سفارش کرتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی مثال بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تم مومنین کو دیکھو گے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے رحم و کرم کرنے میں، اچھا معاملہ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو خیر اور بھلائی پہنچے، ان کے ساتھ کوئی اچھا کام ہو، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے،
جیسے ہمارا جسم صحیح سالم ہو تو ہم بہت مضبوطی کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، ایک چستی سی رہتی ہے، اسی طرح کسی مومن کو خیر اور بھلائی پہنچے تو دوسرے مومن کو اس سے خوش ہونا چاہیے۔ اور اگر جیسے مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جسم کے مانند ہے، جب اس کا ایک جسم کا ایک عضو تکلیف میں پڑ جائے، پیر میں چوٹ لگی، پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے۔ مومنین کی یہ حالت ہونی چاہیے تھی کہ اگر ہم میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی، کچھ پریشانی ہو جاتی تو ہمیں بھی اس کا تکلیف ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہمیں ایک جسم کے مانند کہا گیا نا، ان کو تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں بھی اس کی تکلیف ہے۔ ایک جسم کے مانند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی اس کا غم ہمیں بھی ہونا چاہیے، اس کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے طور پر اپنی استطاعت کے بقدر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بھائی کو جو تکلیف پہنچی، جو دشواری پہنچی، ہم ان سے کیا کریں؟ دور کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کی تکلیف دور کریں گے مال ہی کے ذریعے سے کر سکتے، آپ ایسا ضروری نہیں ہے۔ تکلیفیں صرف مال سے دور نہیں ہوتی، بعض دفعہ آپ کے مشورے ان کے لیے کام آتا ہے، بعض دفعہ آپ کا 2 منٹ ان سے بات کرنا ان کے لیے کام آتا ہے، بعض دفعہ ان کے ساتھ 2 منٹ پیدل چل لینا کام آتا ہے، بعض دفعہ آپ ان کے لیے فزیکل کچھ کر دیں، کچھ لے جا دیں، کچھ لا دیں، یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ کسی کو مال کے ذریعے سے بھی ہم ان کے تکالیف کو کیا کر سکتے ہیں؟ دور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہی شعبہ نہیں ہے اس کا کہ مال ہی آدمی خرچ کرے تبھی ہم کسی کے غم میں شریک ہو سکتے ہیں یا ان کی تکالیف کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں، ان کو صحیح مشوروں کی تلاش ہوتی ہے، کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو ایسی باتیں بتلائیں جن سے وہ اپنی پریشانی سے نکلنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ ان کو مال کی ضرورت نہیں ہے، بے شمار مال اللہ نے ان کو دیا ہے، گھریلو مسائل ہیں، کئی طرح سے پریشان ہیں، ان کو ایک ایسے مشوروں کی ضرورت ہے کہ اگر وہ مشورہ وہ سمجھ لے، پالیں تو اس کے ذریعے سے اپنے گھر میں وہ سدھار لا سکے۔ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے، ایک بہترین مشوروں کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی ہم ان کے تکالیف کو کیا کر سکتے ہیں؟ دور کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے بہت سارے شعبے ہو سکتے ہیں، بہت سارے۔ آپ کو جب ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، کسی کو ہم تکلیف میں دیکھیں گے، ہم ان سے معلومات حاصل کریں گے۔ ہر آدمی پیسے سے تھوڑی تعاون کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، لیکن ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر کچھ نہ کچھ چیزوں کے ذریعے سے ضرور مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنی چیزوں کا مکلف بنایا، جتنی استطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اپنی استطاعت کے بقدر لوگوں کی کیا کرے؟ تعاون کرے، خیر اور بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، کہ ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں اجر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ رحمان میں کہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہی ہوتا ہے، خیر کا بدلہ خیر ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی دوسرے کے لیے خیر چاہے گا، اس کے ساتھ خیر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی برا چاہے گا تو ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ جب ہم کسی کی کامیابی سے ہمیں جلن ہوگی، کامیاب تو نہیں ہو سکتے کم سے کم۔ جب آدمی کے اندر حسد آ جائے نا دوسروں کی مال و دولت کو دیکھ کر، وہ مالدار کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کو دوسرے کے مال سے ان کو تکلیف ہو رہی، دوسروں کی کامیابی سے وہ کیا ہو رہے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر وہ ظاہری طور پر مالدار ہو بھی جائیں، پیسے ان کے پاس آ بھی جائیں، تو جیسے ان کو پریشانی ہو رہی دوسروں کے مال سے، وہ خود بھی پریشان رہے گا۔ وہ ان کو یہی بات، یہی فکر دن بھر ستاتی رہے گی، سونے نہیں دے گی کہ وہ کامیاب کیسے ہو گیا، ان کے ساتھ یہ خیر اور بھلائی کیسے ہو گیا۔ اسی پریشانی میں ہی وہ پوری رات جاگا رہے گا۔ بھئی کوئی کامیاب ہوا تو اس سے خوش ہوئیے، اس سے آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خیر اور برکت آپ پر نازل ہوگی۔ چنانچہ جیسا احسان جو کرے گا ان کے ساتھ معاملات احسان کے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے۔ جو آدمی خیر اور بھلائی چاہتا ہے، کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی خیر ہوگا اور لوگ کریں گے ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کریں گے۔ اس کے بعد سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی بات ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے جنہوں نے اس دنیا میں خیر اور بھلائی کی، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، لوگوں کے ساتھ خیر کا کام کیا اور لوگوں کی خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کی۔
جنہوں نے ایسا کیا ان کے ساتھ بھی خیر اور بھلائی کا ہی معاملہ کیا جائے گا، لیکن اگر اس کا الٹا ہو تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ پریشان ہوگا، کیونکہ وہ دوسروں کی کامیابی سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ سفارش کی دو قسمیں ہیں، کہ ایک ہے مستحب محبوب عمل، مستحب سفارش ہے جس کے کرنے پر آپ کو اجر ملے گا، اور ایک ہے حرام سفارش کہ جس کے کرنے پر کیا ہوگا، آپ گناہ میں خود مبتلا ہوں گے۔ جیسے کرنے والے کو گناہ ملے گا ویسے آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو سورہ نساء کی اس آیت میں بیان فرما دیا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اس کے بعد چند چیزیں اور جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی سے سفارش چاہتے ہیں، کسی کی سفارش ہم چاہتے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اگر ہم کسی سے کوئی ماہر فن ہو، ان کی ہمیں ضرورت ہو، اگر ہم جا کے کہیں ذرا یہ کام کر دو میرا، ایک الگ ہی انداز میں، ایک تکبرانہ انداز میں اگر ہم کہیں، وہ مانے گا؟ نہیں، کیوں مانیں گے؟ وہ ہماری ضرورت ہے نا، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ تو آداب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے کیا کریں؟ ادب و احترام سے بات کریں، ہم ان سے ادب سے پیش آئیں، ان سے کہیں کہ ہمیں یہ ضرورت ہے، آپ تھوڑی سفارش کر دیجئے ان سے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ سامنے والا منع کر دے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، تو اب ضد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوں کہ وہ نہیں کر سکتے ہوں، ان کے سفارش کرنے سے ان کے ساتھ کچھ اور معاملات جڑتے ہوں گے جس سے ان کو پریشانی ہوتی ہوں گی۔ اگر کوئی منع کر دے تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ رک جانا چاہیے، کسی اور کے ذریعے سے وہ کام کرانے کی ضرورت ہے۔ اب پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، نہیں آپ سے ہی ہوگا، آپ ہی کر دیجئے، منع کر رہے سامنے والا، رک جانا چاہیے۔ اب ان کو خام خواہ مشقتوں میں نہیں ڈالنی چاہیے، پریشانی میں، تکلفات میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور جو لوگ سفارش کرنے والے ہیں ان کو بھی، ان کے لیے بھی کچھ آداب ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ جب کوئی آئے اور وہ ماہر ہوں تو وہ جب یہ کام کریں تو کیا کریں؟ اخلاص کی بنیاد پر کریں، اس نیت اور اس ارادے سے کریں کہ جب وہ یہ کام کرے گا تو اس کا اجر بھی اسے ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اشفعوا تؤجروا، کہ سفارش کرو اور اجر لو۔ لیکن یہ کب ملے گا؟ جب اخلاص ہوگا، نیت کی درستگی ہوگی، نہیں اپنا کچھ مفاد ہو، بڑکپن ہو، لوگوں کو دکھاوا کرنا ہو کہ میں نے یہ کام کرایا، میں نے یہ کام کر کے دیا۔ اگر یہ معاملات آئیں گے اجر تو نہیں ملے گا آپ کو، آپ کے اجر کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، رائگاں ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ آداب میں سے ہیں کہ آدمی کیا کریں جب کسی کی سفارش کرنے کا موقع ملے تو وہ اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیتوں کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آئیے کہ یہ جو سفارش ہے یا لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے ایک دوسرے کے تعاون کے ذریعے سفارش کرنا ہے، یاد رکھیے ہمیشہ سفارش اللہ کے حدود میں درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اب جہاں پہ شرعی حکومت ہے وہاں پہ یہ چیز اور آسانی سے سمجھ آئے گی۔ ایک بندہ ہے جس پہ شریعت کا حد لازم ہو گیا ہے نا، کسی نے شراب کی کوڑے لگانے ہیں، یہ حد لازم ہو گیا۔ اب کسی کے تھرو سفارش کرائے، ذرا بول کے وہ کوڑے معاف کروا دیجئے نا، یہ نہیں ہوتا۔ کسی نے چوری کی، شریعت میں کیا حکم ہے؟ ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ حد ہے نا، اللہ کی حد ہے یہ کہ چوری کی تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ حکم آپ یہاں نافذ نہیں کر سکتے، لیکن جہاں ہے اس کو سمجھیے کہ چوری کرنے کا کیا حکم ہے شریعت کا، کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب فیصلہ ہو گیا، چوری انہوں نے کی، پکڑے گئے، اور حد بھی ان پر لازم ہو گیا کہ بھئی حد جاری کرنا ہے، ان کے ہاتھ کاٹے جانے ہیں۔ لیکن کوئی بڑا آدمی ہے کہ اگر بات چیت کرے تو کیا ہو سکتا ہے، تھوڑا معاملہ سنبھل سکتا ہے، ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ ایسی سفارش جائز نہیں ہے۔ اب حد جاری ہو گیا، ہونے دیجیے۔ اب جنہوں نے چوری کی ان کی ہاتھ کٹنے دیجیے، جنہوں نے شراب پی ان کو کوڑے لگنے دیجیے، شادی شدہ جو زنا کیا ان کو ثابت ہو گیا، رجم ہونے دیجیے۔ اب اس میں سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بہت پیاری روایت اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلے کے خاتون نے، قبیلہ مخزوم کے خاتون نے چوری کی، انہوں نے
چوری کی، پکڑی بھی گئی، تو اب ان پر حد جاری ہونا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو ان قبیلے کے جو لوگ تھے وہ کن کے پاس آ گئے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حد جاری کرنے کے لیے حکم جاری کر دیا نا، آپ تو حاکم تھے وہاں پہ۔ اب وہ لوگ کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو۔ اسامہ بن زید کے بارے میں سنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت قریب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی دعائیں دی اور ان کے بارے میں بھی کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما، ہے نا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب۔ قبیلے کے لوگ ان کے پاس آ گئے کہ آپ تھوڑی بات کر کے سفارش کر دیجئے، معاملہ تھوڑا کیا کر دیجئے، ٹھنڈا کر دیجئے، تاکہ ان کے ہاتھ کٹنے سے کیا ہو جائے۔ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ بھئی چوری کی ہے، پکڑی گئی، ہاتھ کاٹی جائے گی۔ اب چوری ثابت ہو گئی نا، چوری ثابت ہو گئی، اب ہاتھ کاٹی جائے گی، فیصلہ ہو گیا۔ قبیلے کے لوگ آئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑے کہ آپ تھوڑی کیا کر دیجئے، سفارش کر دی۔ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ چلے گئے۔ وہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ تھوڑا معاملہ دیکھ لیجئے آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے، بہت ناراض ہو گئے، غصے میں آپ دکھے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اسامہ بن زید کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنا چاہتے ہو؟ حد جاری ہو گیا، فیصلہ آ گیا، اس میں کرنا چاہتے ہو سفارش؟ نہیں۔ اور پھر آپ نے عمومی طور پر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، یا ایھا الناس انما ضل من قبلکم انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوہ، کہ آپ نے ان کو ڈانٹا، تنبیہ کی ان کی کہ اللہ کے حدود میں، حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک لوگوں کو تعلیم دی، ان کو پتہ نہیں تھا انہوں نے کی تھی، تو ان کو ڈانٹ پڑی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، یا ایھا الناس انما ضل من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے وجوہات کیا تھیں؟ ان کے ہلاک ہونے کی وجوہات کیا تھیں؟ آگے ارشاد فرمایا انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوہ، کہ جب ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتے تو چھوڑ دیتے تھے۔ کوئی بڑا آدمی ہے جن کے جان پہچان محکمے میں کیا ہو، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے چوری کی تو ان کو کیا کرتے تھے؟ وہ چھوڑ دیتے تھے، ان کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کرتے تھے۔ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، لیکن جب ان میں کوئی کمزور چوری کرتے تو ان پر فوری حد جاری کرتے، ہاتھ کاٹتے، کچھ بھی کرتے، یا جو بھی حد تھا وہ کرتے۔ جو پہنچے ہوئے لوگ تھے، جن کو طاقت تھی، جن کی پہنچ تھی، ان کو چھوڑ دیتے، جو کمزور تھے ان کو کیا کرتے؟ کاٹ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بیان کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ سنو، تم سے پہلے جو لوگ تھے ہلاک ہونے کی ایک وجہ تھی یہ، بھائی ان کی جان پہچان تھی آپ سے، آپ نے سفارش کر دی، ان کو چھوڑ دیا، لیکن کسی کی نہیں ہوگی تب؟ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی حدود میں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے کا جملہ ارشاد فرمایا اس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطع محمد یدها، اللہ کی قسم اگر محمد کی لخت جگر بھی، یعنی حضرت فاطمہ بھی چوری کی ہوتی تب بھی محمد ان کا ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدود میں یہ سفارش وغیرہ نہیں۔ اگر میری بیٹی بھی چوری کی ہوتی تب بھی میں کیا کرتا؟ ہاتھ کاٹ دیتا، حد جاری کرتا اس پہ۔ آپ تو محکمے کے حاکم ہیں نا، حد آپ کو ہی جاری کرنی ہے۔ آپ سے کوئی زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے؟ آپ اگر چاہیں تو چھوڑ دیں گے۔ اپنی بچی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے لخت جگر بھی چوری کی ہوتی تو میں اس پر حد جاری کرتا اور میں کیا کرتا؟ اس کے ہاتھ کاٹتا۔ اس کے بعد ایک آخری چیز آپ کے سامنے رکھ کر بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں، ناجائز چیزوں میں سفارش نہیں کرنی چاہیے جو ابھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اس میں وہ چیزیں بھی ہیں، رشوت وغیرہ لینا یا کسی چیز کے ذریعے سے اپنا کام کسی کو دینا اور لینا، دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
اور لعنت بھی کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، لین دین رشوت والا جو معاملہ ہے، دونوں کیا ہیں؟ دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اس میں بھی وہی خرابی لازم آتی ہیں اصل میں۔ کسی کے پاس مال ہے، اپنا مال دے کے اپنا کام کرا لیا، کسی کے پاس نہیں ہے، ٹیلنٹ ہونے کے بعد بھی نہیں ہوا۔ یہ وہی ہلاکت والا مسئلہ ہے نا، جو پہلے لوگ ہلاک ہوئے ان کے پاس پاور تھا، انہوں نے بچا لیا اپنے لوگوں کو، کمزور لوگ۔ اور یہ ایسی خرابی ہے نا کہ یہاں جو قابل لوگ ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ جو قابل لوگ ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے، ان کے پاس مال نہیں ہے، اور جو ناقابل ہیں وہ عہدے پر بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے پاس پاور ہے، پیسے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی، ہر فیلڈ میں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آج کے دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں شاید ہی کوئی ایسا فیلڈ ہوگا کہ جو اس چیز سے بچا ہوا ہو۔ سرکاری اسکولیں آپ جا کے دیکھ لیں، شاید 2-4 ٹیچر آپ کو مل جائے جو قابل ہو، پڑھانے لائق ہو۔ شاید آپ کو 2-4 ہی ٹیچر مل جائے، یا شاید ایک بھی نہ ملے جو پڑھانے لائق بھی ہو بچوں کو، لیکن وہ نوکری پر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس مال تھا۔ جن کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ تو بیچارے کہیں اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں پرائیویٹ جابز میں۔ اس میں بھی مسئلے ہو رہے ہیں، پرائیویٹ جابز میں بھی مسئلے ہو رہے ہیں۔ یہ صرف سرکار تک یا سرکاری چیزوں تک محدود نہیں ہے، یہ تو ذاتی چیزوں میں بھی آ گئی ہیں۔ یہ حدیثیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے کس پر؟ رشوت لینے دینے والے پر۔ ہاں، کسی نے آپ کا کچھ کام کیا، آپ ان کو معاوضہ دیجیے، آپ ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں دیجیے، لیکن یہ رشوت لے کے نہیں، وہ دیے تو ہی ہوتا کام، نہیں تو نہیں ہوتا، ایسا نہیں۔ اور آج کے دور میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن ہر فیلڈ میں ہے، یہ ہر فیلڈ میں ہے۔ ایمان کے ڈھنڈورے پیٹنے والے بھی اس چیز میں کیا ہیں؟ ملوث ہیں، اور اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمومی طور پر ہم کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کے ٹیلنٹ کو پیسوں سے ناپنے کی کوشش کی، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ کمزور ہی رہے، وہ پیسے کے اوپر آنے نہیں چاہیے۔ اسی لیے کامیابی کو ہم پہنچ نہیں رہے ہیں، کیونکہ جس جگہ پر جن کی ضرورت ہے وہ پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں مال نہ ہونے کی وجہ سے، اور ایسے لوگ پہنچ رہے ہیں جو قابل نہیں ہیں، جو چیزوں کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتے، جو چیزوں کو آسانی سے کر نہیں سکتے۔ اسی لیے سارے لوگ اجتماعی طور پر پریشان ہیں، سارا سسٹم بگڑا ہوا ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جو لوگ قابل تھے وہ پیچھے ہیں، وہ نہیں پہنچ پائے۔ جو کام کرنے والے تھے ان کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا، جو کام کرنے والے تھے ان کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا، اور جنہوں نے پیسہ دیا وہ کام تھوڑی کریں گے۔ انہوں نے پیسہ دے کر وہ چیز حاصل کی ہے نا، وہ کام کیوں کریں گے؟ کام جو کرنے والے تھے ان کو ہم نے نہیں دیا موقع، لیکن جنہوں نے پیسہ خرچ کیا وہ کام تھوڑی کریں گے، وہ بولیں گے پیسہ اسی لیے دیا کہ ہم کام کریں۔ تو یہ چیزیں اسی وجہ سے ہر فیلڈ میں پریشانی ہے، ہر فیلڈ میں دیکھ لیجئے آپ، دشواری ہے، کہیں سے بچنا ہی مشکل ہے کہ اب اپنا آدمی کام بھی کیسے نکالے۔ بعض دفعہ تو ایسی چیزیں جو آپ کے زندگی سے متعلق جڑی ہوئی ہیں، آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، آپ کرنا چاہیں کر بھی نہیں سکتے کہ کریں کیا اس کو۔ اگر آپ لیگلی کوئی چیز کرنے جائیں تو آپ کے پوری عمریں گزر جائیں گی، وہ ہو نہیں پائے گا۔ ایسی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر اور بھلائی کی توفیق دے، اور ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔